بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، جس طرح ایم کیو ایم پاکستان نے ایک دھواں دار تقریر کری جس میں مصطفیٰ کمال صاحب نے کراچی کے بے لوث مسائل جو تھے ان مسائل کو انہوں نے ایوان میں بتایا اور ایوان خاموش ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے حکومت نے کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا، نہ سندھ حکومت نے نہ وفاق نے۔ تو انہوں نے پریس کانفرنس کری جس میں انہوں نے تمام وجوہات سامنے رکھی عوام کے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے عدلیہ کو بھی نشانے پہ لیا۔ جب انہوں نے عدلیہ کو نشانے پہ لیا تو عدلیہ بھی فوراً ایکشن میں آئی، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے فیصل واوڈا اور مصطفیٰ کمال صاحب کی جو تقاریر تھی ان کا پورا بایو ڈیٹا پیمرا سے طلب کر لیا، اور اس کے خلاف آج سماعت بھی ہوئی، اور غیر معینہ مدت تک وہ سماعت ملتوی ہو گئی، لیکن اس کے خلاف اب ایکشن شروع ہو گیا ہے۔ جس طرح ایم کیو ایم پاکستان نے ایک روایت سٹارٹ کری اور نشان بازی عدلیہ پہ اور اداروں پہ انہوں نے تنقید کری، حکومت کا ایم کیو ایم پاکستان حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت نے ایم کیو ایم پاکستان سے جو وعدے کیے تھے پی ایم ایل این کی حکومت نے، وہ وعدے کس حد تک پورے ہوئے؟ کیا آیا ان وعدوں پہ پی ایم ایل این حکومت جو ہے وہ اتری؟ کیا آیا ایم کیو ایم کا گورنر جو اگلا گورنر ہوگا وہ ایم کیو ایم کا رہے گا، یا کمران ٹیسوری کو ہی گورنرشپ مزید آگے ان کی بڑھائی جائے گی، یا ایم کیو ایم کے وہ جو تمام مطالبات تھے جو ایم کیو ایم نے کراچی کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے آگے رکھے تھے، کیا آیا مسلم لیگ نون نے ان تمام مطالبات کو مانا؟ کیا آیا مسلم لیگ نون کے ان جو یقین دہانیاں ہو رہی تھی مسلم لیگ نون کی طرف سے، کیا آیا ان پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ ایم کیو ایم کے ساتھ جس طرح کا ہاتھ پی ایم ایل این نے کیا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، کہ جس طرح کی یقین دہانیاں تھی، بلدیاتی نمائندوں کی یقین دہانیاں تھی، میئر کے الیکشن کی یقین دہانیاں تھی، جو وزارتوں کی یقین دہانیاں تھی، اور گورنر سندھ کی جو یقین دہانی تھی، وہ تمام کی تمام وہیں کی وہیں ادھوری رہی ہیں۔ حکومت نے جیسے ایم کیو ایم پاکستان سے ووٹ لیا اور اس کے بعد حکومت رفو چکر ہو گئی، اور ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقات کرنا بھی گوارا وزیر اعظم نے نہیں سمجھا۔ اس ناراضگی کی وجہ سے ایم کیو ایم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور صدر زرداری جو پاکستان کے اس ٹائم قائم مقام صدر ہیں، صدر صاحب کے پاس گئے، اور صدر صاحب سے اپنے جو اختلافات تھے، جو ان کی کراچی کے مسائل تھے اسٹریٹ کرمنل کے حوالے سے، وہ تمام مسائل انہوں نے صدر صاحب کے آگے بھی رکھے، لیکن اس کے باوجود کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، نہ وفاق کی طرف سے نہ صوبائی حکومت کی طرف سے۔ اب ایم کیو ایم پاکستان نے گزشتہ روز مصطفیٰ کمال صاحب نے جو اسمبلی میں تقریر کری اس میں بھی تمام انہوں نے کراچی کے مسائل کے بارے میں بات کری، اسٹریٹ کرمنل کے بارے میں بات کری، اور کراچی کے پانی کے مسائل کے بارے میں بات کری، لیکن اس کے باوجود ان کی اس تقریر پہ انسنی ہوئی اسمبلی میں کسی نے کوئی رسپونس نہیں دیا حکومتی نمائندے نے۔ وہ انہوں نے پھر آ کے پریس کانفرنس کری جس میں انہوں نے عدلیہ کو بھی نشانے پہ لیا اور اداروں کو بھی نشانے پہ لیا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم عوامی لوگ ہیں، ہم حکومت کے ساتھ ہیں، ہم حکومت کے اتحادی ہیں، کہ انہوں نے ایک طرف تنقید کا نشانہ عدلیہ کو بھی بنایا اور دوسری طرف وہ عوام کا سہارا بھی انہوں نے لے لیا، کہ دو تیر سے انہوں نے جس طرح انہوں نے شکار کیا، جس طرح انہوں نے یہ عمل کیا، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے اس پہ ایکشن لیا اور انہوں نے پیمرا سے تمام ریکارڈنگ مانگ لی، اور اس پہ انہوں نے یہ کیس سٹارٹ کر دیا سپریم کورٹ میں۔ اب آنے والے وقت میں ایم کیو ایم کے لیے کیا مشکلات درکار ہیں، کیا ایم کیو ایم کے لیے خطرات ہیں، وہ تمام کے تمام اب اگلی پیشی پہ جب چیف جسٹس آف پاکستان کے آگے یہ معاملات رکھے جائیں گے پیمرا کی جانب سے، تو پھر اگلی پیشی میں ان کے توہین عدالت کا جو کیس ہے، وہ توہین عدالت کی تلوار جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے اوپر لٹک رہی ہے اس ٹائم۔ دوسری طرف بانی متحدہ الطاف حسین کی سیاست کو دفن کرنے کا جو مشن تھا ایم کیو ایم پاکستان کا، وہ اب مزید تیز کر دیا گیا۔ ایم کیو ایم پاکستان میں جو رد و بدل ہوا، چیئرمین، وائس چیئرمین اور کمیٹیوں کی، جتنی رابطہ کمیٹیوں کی رد و بدل ہوئی، جو منتخب کیے گئے لوگ، ان سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے ایم کیو ایم الطاف کو پیچھے رکھنے کی کوشش بھرپور جاری کی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے اراکین اسمبلی اور جتنے پارٹی کے اندر کمیٹی کے ممبر تھے ان کی تقسیم کی، اور اپنی مرضی کے لوگ انہوں نے آگے لے کے آئے تاکہ وہ لوگ ان کی بات اور ان لوگوں کو مطمئن کر سکیں۔
اس لیے انہوں نے MQM الطاف کے اگر کوئی چاہنے والے بھی تھے ان لوگوں کو انہوں نے پیچھے کرا، انہوں نے صرف اپنے کارندے آگے لے کے آیا تاکہ ان کی بات عوام تک جائے اور یہی عوام کے لیڈر بن سکیں۔ یہ پوری کوشش تھی MQM کی، جو MQM اس پہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور MQM الطاف کو آؤٹ گوئنگ کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی کل فاروق ستار نے جو انٹرویو دیا میڈیا کے، وہ بھی انہوں نے اس پہ بھی سارا یہی مبنی تھا کہ وہ الطاف حسین کو آؤٹ اور خود ان ہے۔ اس پہ تمام جتنی بحث ہوئی میڈیا میں ان کی، اس پہ تمام انہوں نے اپنی رائے جو دی اس میں یہی تصور کیا جا سکتا تھا کہ وہ MQM الطاف کو آؤٹ کر کے اور خود آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب جو یہ تاجکستان میں جو مسئلہ پیش آیا، اب اس مسئلے کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں۔ 12,000 کے قریب پاکستانی طلباء وہاں موجود ہیں اس ٹائم، اور وہاں کے حالات کس طرح ہیں وہ بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ وہ اس ٹائم بہت سخت کنڈیشن ہے وہاں کی کہ مسلسل کوئی طلباء جو اپنے ہاسٹل میں ہیں وہ ہاسٹل میں محصور ہیں، کوئی طلباء زخمی ہیں اور کوئی طلباء ابھی تک ان لوگوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں جو لوگ ان کو مار رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوا کیا، کس طرح سے یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، کیوں ہماری حکومت خاموش ہے، کیوں الیکٹرونک میڈیا خاموش ہے اور سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے کہ سوشل میڈیا رات تک اپڈیٹ ابھی تک ان طلباء کی اپڈیٹ کر، اور اس ملک میں صرف پاکستانی طلباء نہیں ہیں، اس ملک میں 15,000 سے زیادہ انڈیا کے طالب علم ہیں وہاں۔ ڈان نیوز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے جو طلباء ہیں وہ 12,000 ہیں، لیکن انڈیا کے میری ٹائم کے مطابق 15,000 سے زائد طلباء جو ہیں وہ انڈین طلباء ہیں جو وہاں ہیں۔ یہ کیوں، کس وجہ سے اتنے طلباء وہاں ہیں؟ اس وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو میڈیکل سٹاف ہے، میڈیکل جو پڑھائی ہے میڈیکل کی، یہ ہمارے ملک میں یا انڈیا میں بہت مہنگی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ملک میں یا انڈیا میں جب کچھ نمبروں سے 1 نمبر 2 نمبر یا 3 نمبر سے کچھ بچے رہ جاتے ہیں تو ان کو آگے داخلہ نہیں ملتا، ان کو آگے پروموشن نہیں ہوتی۔ تو وہاں کی جو تعلیمی نظام ہے وہ سب سے سستا ہے، اور وہاں کی جو حکومت کی جو معیشت ہے، جو اکنومی ہے، وہ اسی تعلیم کی وجہ سے ہی چل رہی ہے۔ کیونکہ یہاں سے جب بچے جاتے ہیں وہاں پڑھنے، یہاں بچوں کی فیسیں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ وہ جو ہاسٹل میں رہتے ہیں ان کے کرائے اور کھانے پینے اشیاء خوردونوش کی چیزیں، ان سے وہاں کی معیشت اور جو وہاں اسکولوں کا جو ٹیکس حکومت کو جاتا ہے اس سے ہی وہ حکومت وہاں کی چل رہی ہے۔ لیکن یہ تمام طلباء اس وجہ سے وہاں جاتے ہیں کہ یہاں لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں بہت مہنگی میڈیکل کی پڑھائی ہے اور کچھ نمبروں کی وجہ سے طلباء کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ سیریس طلباء ہوتے ہیں جن کو آگے بڑھنے کی پوری کوشش وہ کرتے ہیں، اس لیے وہ وہاں جاتے ہیں اور وہاں ان کو بآسانی ڈگری مل جاتی ہے MBBS کی، باقی تمام ڈاکومنٹس ان کو مل جاتے ہیں وہاں بآسانی، اسی لیے وہ چلے جاتے ہیں۔ اور زیادہ تر کیا ہوتا ہے، 4 سے 5 طلباء اپنے ایک دوسرے سے شیئر کر کے ایک روم لے لیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے اپنے ان کے پیسے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ لوگ وہاں رہ لیتے ہیں۔ لیکن اب یہ معاملات جو ہوا مصری طلباء اور وہاں کے مقامی طلباء میں یہ لڑائی ہوئی تھی، اس لڑائی نے جس طرح طویل لڑائی میں اختیار ہوئی ہے لڑائی، وہ آپ لوگوں کے اس ٹائم سامنے ہے، کس طرح وہاں جھڑپیں ہو رہی ہیں کہ وہاں پولیس اور آرمی کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ طلباء کی جھڑپیں بہت بڑا سانحہ بنا سکتی ہیں وہاں۔ جس طرح ہمارے ملک میں کراچی میں جامعہ یونیورسٹی میں ماضی میں جو سانحے ہوئے تھے، جو MQM کے اوپر جو سانحے ہوئے تھے، جس میں تمام بلوچ، پٹھان، سندھی، پنجابی، یہ تمام لوگ جو آپس میں طلباء لڑ گئے تھے اور مہاجر یونٹ بھی اس میں بنا تھا جس کی قیادت MQM الطاف نے کری تھی، تو یہ جو سیزن تھا یہ کراچی کا ماضی تھا، اور اب جو یہ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ وہ معاملات ہو رہے ہیں کہ اس میں بھی طلباء آپس میں لڑے، اور اس لڑائی نے اتنی لمبا عرصہ کھینچ لیا کہ جس وجہ سے 13 تاریخ سے لے کے آج تک یہ لڑائی بڑھتی جا رہی ہے اور اتنی بڑھتی جا رہی ہے، اور وہاں تقریباً 75,000 سے 80,000 تک طلباء ہیں جو پورے دنیا کے ممالک سے وہاں جا کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب یہ لڑائی مزید بڑھتی جا رہی ہے، حکومت کو اس کے خلاف فل ایکشن لینا پڑے گا، کیونکہ زمینی راستہ تو ہے نہیں کہ زمینی راستے سے جا کے اپنے بچوں کو وہاں سے واپس لے کے آئیں گے، وہاں فلائٹ سے جانا پڑے گا، کیونکہ وہ ایک ایسا ملک ہے، اس ملک کے آس پاس وہ ملکوں کے اندر گھیرا ہوا ہے، ایک طرف اس کے چائنا ہے، ایک طرف اس کے افغانستان ہے، دوسری طرف اس کے ازبکستان ہے،
وہ درمیان میں ہے. تو اس کے لیے اب پاکستانی حکومت کو، پاکستانی وفد کو کوشش کرنی پڑے گی. پاکستانی میڈیا نے، پاکستانی صحافیوں نے ان طلباء سے رابطے بھی کیے، ان طلباء نے اپنے جو وہاں کے حال تھے، آنکھوں دیکھے حال، وہ تمام حال ان کو سنائے. باقی سوشل میڈیا سے وہ تمام اپڈیٹ حاصل ہو رہی ہیں، وہ تمام ویڈیو سامنے آئے جس طرح ان بچوں پہ تشدد کیا جا رہا ہے. اس چیز میں حکومت کو ایکشن لینا چاہیے اور ان لوگوں کی امداد کرنی چاہیے، ان بچوں کو بحفاظت اپنے ملک میں واپس لانا چاہیے.